علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ آج میں ایک ناول لے کے آئی ہوں جو ہمارے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پہ ہے، اور اگر آپ کو بھی کوئی ناول آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آڈیو کی شکل میں پڑھوں تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آج جو ناول میں لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے ادائے عشق ہوں اور اس کی رائٹر ہے ملائکہ رفیع۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں نہیں چاہتا تھا دوسری شادی کرنا، لیکن وہ نم آنکھوں سے عارفین کے سامنے بیٹھے تھے جن سے وہ بے حد محبت ہونے کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، بے حد چاہ سے، اور اب وہ سوتن لے آئے تھے ان پر۔ میں مجبور ہو گیا تھا، تم جانتی ہو نا، تم نے دیکھا تو تھا کہ مجھے مجبور کیا گیا۔ ان کے ہاتھ کانپے تھے، بیڈ گراؤنڈ پر وہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے جماتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس اب نکلے گی اور اب نکلے گی۔ اپنے سے متعلق شخص کو دوسری عورت کو سونپنا کس قدر تکلیف دہ ہے وہ ان سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اپنے محبوب کو دوسری عورت کے پاس بھیجنا کس قدر مشکل امر ہے ایک بیوی کے لیے۔ جائیے پلیز، وہ آپ کی منتظر ہے۔ کس قدر مشکل تھا یہ ایک جملہ کہنا، لیکن وہ کہہ گئی تھی، اور وہ نم آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر پا رہا پاریے میں۔ اور وہ جو خود پر کب سے ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی آخر مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے دشاب ارتضیٰ ملک کو دیکھنے لگی۔ آپ کے خاندان کو وارث چاہیے جو آپ کا نام آگے لے کے جا سکے۔ جائیے اور اس خاندان کو اپنا وارث دیجیے جو میں تو نہیں دے سکی، شاید وہ دوسری عورت وہ وارث آپ کو دے پائے۔ لہجہ ہر تن سے عاری تھا، بھیگی آنکھوں میں صرف بھی نرم تاثر تھا، لیکن وہ شرمندہ ہو گئے تھے، تبھی سر جھکائے تھے، اور پھر وہ جا رہے تھے دوسرے کمرے میں جہاں ان کی دوسری بیوی منتظر تھی، اور وہ عورت مضبوط بنی اپنے شوہر کو لمحہ لمحہ خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں موند کر انہوں نے آنے والی صبح کو سوچا تھا جب ان کا محبوب دوسری عورت کی خوشبو اوڑھ کر ان سے کیسے آنکھ ملا پائیں گے، اور اب ان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جو اس رات عارفین کے سامنے نام آنکھوں سمیت بیٹھے تھے، آج اتنے سالوں بعد لمحہ بہ لمحہ وہ بے حد بدل گئے تھے کہ شاید پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ آج رات کے اس پہر نہ جانے پھر سے کیوں وہ رات یاد کی صورت ان کے وجود پر بکھرے پڑے تھے، جس کا بیتا لمحہ لمحہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا، کسی زہر سے کم نہ تھا، اور کوئی ان سے ان کی زندگی کے بدترین لمحات کا پوچھے تو وہ اس رات کے ہر سیکنڈ اور منٹ کو اپنی زندگی کے عذاب کش لمحات کا نام دیں گی، جن کا لمحہ لمحہ ان پر بھاری تھا جب ان کا محبوب شوہر اسی کے گھر کے دوسرے کمرے میں اپنے لذت بھرے لمحات گزار رہے تھے دوسری عورت کی قربت میں۔ دھڑام کی آواز پر وہ چونکی تھی، نظر گھڑی پر گئی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ وقت تو میران ارتضیٰ ملک کے گھر آنے کا ہے۔ لو آ گیا گھر ان کا شرابی بیٹا۔ ہمیشہ کی طرح عثمہ کی آواز گھر میں گونجی تھی۔ چپ رہو تم۔ ساتھ ہی دشاب ارتضیٰ ملک کی آواز بھی گونجی تھی، جبکہ عارفین سینے پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی جہاں ان کا بیٹا میران ارتضیٰ ملک شراب کے نشے میں جھومتا اوپر آنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جب دشاب کی گرجتی آواز پر اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور وہ لڑکھڑاتا مرا تھا۔ اوہ سلام، سلام ابا حضور، آج آپ یہیں ہیں، اور پھر کتنی بوتلیں چڑھا کے آگے جو گھر جگانے پر تلے ہوئے ہو؟ عثمہ منہ بناتی کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے بھی پینی تھی کیا؟ میں بھول گیا۔ میران کے آنکھ ونک کرنے پر عظمیٰ کی گھوریاں عروج پر تھیں۔ استغفر اللہ، دشاب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے؟ اس سے پہلے دشاب کچھ کہتے عارفین سیڑھیاں تیزی سے اترتی نیچے آئی تھی اور میران کا ہاتھ تھاما تھا۔ میران چلو یہاں سے، جبکہ میران نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ آپ اپنے اس شوہر نامدار کو ہی سنبھالیے، سرد لہجے میں کہتا وہ لڑکھڑاتے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگا جہاں میرب کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ عارفین نے عظمیٰ کی گھوریوں پر نظر چرائی تھی، ایک شکایت بھری نظر انہوں نے دشاب پر ڈالی تھی اور رخ موڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی، جبکہ دشاب لب بھیجے ان دونوں ماں بیٹا کو آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہے تھے۔ چلے نا کمرے میں، نیند خراب ہو گئی آپ کی بھی، عظمیٰ ان کا بازو تھامے نرم لہجے میں کہنے لگی تھی۔ ان کا نظر التفات بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی عارفین کے لیے، جبکہ دشاب اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ عثمہ نے ایک تیز نظر سیڑھیوں پر ڈالی جہاں کوئی نہیں تھا،
نیندیں حرام کر رکھی ہیں اس عورت نے اور اس کی 2 اولادوں نے۔ ناقوت سے سر جھٹکتی وہ بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرب اپنے بھائی کو سہارا دیے کمرے میں لائی تھی جبکہ وہ بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ جاؤ سو جاؤ میرب، اس کی طرف دیکھنے سے میران گریز کر رہا تھا۔ پانی لاؤ بھائی، ہمیشہ کی طرح بھائی پر مہربان بہن رہی تھی، تبھی پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ رخ موڑے خاموش رہا تھا۔ شاید اسے اس وقت بہن سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ یوں اس حالت میں میرا بھی سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکلی تھی اور دروازہ بھی بند کیا تھا تو نظر عارفین پر پڑی جو صوفے پر افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ عارفین پریشان نظروں سے میرب کو دیکھنے لگی۔ سو گیا؟ جی سو گیا ہے، چلیں آپ بھی سو جائیں۔ میرب انہیں اٹھنے میں مدد دیتی ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں گئی تھی کہ اس کی زندگی میں اس کے 2 جان سے زیادہ عزیز ہستیاں تھیں، عارفین اور میران، جبکہ دشاب اس کے باپ تھے، لیکن وہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی۔ نہ جانے کیوں اپنے اور ان کے درمیان دیوار سی کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ میران کی طرح ان سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہتی تھی دشاب کے سامنے۔ اوف یار، اسے کوئی پوچھتا نہیں کہ اتنی رات کو نشے میں دھوت ایسے گاڑی کیوں چلاتے ہو مسٹر؟ کوئی روکتا شوکتا نہیں ہے اسے؟ مائزہ تکیے پر سر چٹکتی غصے سے کہنے لگی، جبکہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی سماہر نے اپنی بہن کو گھوری سے نوازا تھا۔ کسی دن زخمی ہو کے آ جائے تو کتنا مزہ ہے، اور پھر میں اس کی نیندیں حرام کروں، وہ مزید تبتے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ سماہر سوچوں میں گم اپنے بیڈ پر دھڑام سے گری تھی۔ ایسے نہیں کہتے مائزہ، وہ عارفین چچی جان کا بیٹا ہے، وہ سنے گا تو دکھ ہوگا انہیں۔ مائزہ آنکھیں گھما کر اپنی بہن کو دیکھنے لگی جو چھت کو گھور رہی تھی۔ بہن، ادھر کہاں سے آ گئی ہماری چچی جان جو انہیں سن کے دکھ ہوگا؟ سماہر خاموش ہی رہی، جبکہ مائزہ منہ موڑ کر کمفرٹر میں خود کو چھپا گئی تھی۔ اب سکون سے سو ہی جاؤ، وہ سو چکی تھی، جبکہ سماہر چھت کو گھور رہی تھی۔ سوچوں کا تسلسل بے دھیانی میں اس شخص کے گرد بنتا جا رہا تھا جو اس کے خاندان کا وجیح مرد ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بد اخلاق انسان بھی تھا، جس کے بارے میں سب کا یہی خیال تھا کہ میران ارتضیٰ ملک سے زیادہ بدتمیز، بد اخلاق، بد چلن، مغرور انسان کوئی نہیں ہے۔ لیکن سماہر جانتی تھی کہ ان سب خصوصیات کے باوجود اس پتھر نما مغرور شخص کا اندر بے حد خوبصورت تھا جسے بس سنوارنے کی ضرورت تھی، لیکن شاید کسی کو دلچسپی ہی نہیں تھی کہ اس مغرور شخص کو سنوارے، یا شاید وہ مغرور پتھر نما شخص کسی کو اپنا آپ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا تھا۔ اوف سماہر، بس کر دو، کیوں سوچ رہی ہو تم اسے؟ تان پیستی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، لیکن اب نیند آنے میں بہت دیر لگنی تھی اسے، کہ آنکھیں بند کرنے پر بھی وہ مغرور سا عکس اس کے پلکوں پر آ ٹھہرا تھا۔ خود سے الجھتی وہ لڑتی اور آخرکار نیند کی دیوی کو خود پر مہربان کر ہی چکی تھی۔ رو دیتی ہوں جب یاد آتا ہے کہ میں بھی استعمال ہوئی تھی، اور وہ بھی کہاں؟ محبت کے نام پر۔ پریشے کی پلکیں بھیگی تھی۔ نہ جانے جب محبتیں فنا ہو جاتی ہیں، بچھڑ جاتی ہیں اور اپنے پیچھے غلط فہمیاں، خوش فہمیاں کیوں چھوڑ جاتی ہیں، دل ہر آن ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے کہ وہ ہمیں مل جائے گا، پھر ہمارا پھر سے ساتھ چاہے گا، حالانکہ جدائیوں کے راستے تو بہت طویل ہوتے ہیں، جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اس نے ملنا ہوتا تو بچھڑتا ہی کیوں؟ اگر تم تنہا ہو اور اس وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں بنایا اکیلا ہی تخلیق کیا تو پھر تنہائی سے کیا گھبرانا؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کتاب میں لکھی تحریر کو پڑھ رہی تھی، اور اس کے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کے لیے اس نے آنکھیں میچ کر لب بھینچ لیے تھے جب اچانک کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا۔ بھیگی پلکیں اٹھا کے اس نے دیکھا، وہ آبگینیں تھی جو اسے بھرپور گھوری سے نواز رہی تھی، جبکہ وہ نظریں چرا کر ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ پریشے؟ تمہارے موتی جیسی قیمتی آنسو ہے یہ جنہیں تم اس کمینے کے لیے بہا رہی ہو؟ کتاب واپس کرو آبگینے، پریشے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی کہنے لگی، جبکہ آبگینے جھٹکے سے کتاب اوپر وارڈروب پر پھینک چکی تھی۔ پریشے حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا آبگینے؟ وہی جو مجھ جیسی محبت کرنے والی خورے اپنی خورے سے کرتی ہے۔ خورے کا مطلب بہن۔ آبگینے اسے آنکھیں دکھاتے کہنے لگی، عجیب خورے ہو تم بھی، منہ بنا کر اسے کہتی وہ بیڈ سے اتر کے
کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ آپ بگینے بھی اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ساتھ کھڑی برستی بارش کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کھوبی خان کا منہ توڑ دوں گی میں جا کے پریشے، اگر تم دوبارہ سے روئی تو۔ پریشے شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا نام ماہل خان ہے، نہیں وہ گوبھی ہے، اور گوبھی مجھے بالکل نہیں پسند، آبگینے نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا، جبکہ پریشے تعصب سے ہر سر ہلانے لگی تھی۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ آستین کا سام، آبگینے پھر سے کہنے لگی تھی۔ بس کرو آبگینے۔ پریشے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ آبگینے نے اس کی پشت گھوری تھی۔ دیکھ لینا پریشے، میرے سامنے وہ آئے تو میں ایک پانا سے بھرا گلاس اس کے منہ پہ پھینکوں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ہینڈل پہ جاتے جاتے ہاتھ رکے تھے پریشے کے۔ وہ مڑ کر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر ہنس دی تھی۔ ہاں یہی کروں گی، آبگینے ہاتھ کی مٹھی ہوا میں لہراتی کہنے لگی تھی۔ تم کچھ مت کرو میری پیاری بہن، چلو میرے ساتھ کچن میں۔ پریشے دروازے کھول کر باہر نکلی تھی۔ پکوڑے بناتے ہیں۔ آبگینے بھی اس کے پیچھے ہی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ بالکل بھی نہیں، پریشے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیوں؟ بارش میں مزہ آتا ہے نا؟ آبگینے منہ بنانے لگی تھی۔ لالا بھی آ رہا ہوگا، اسے بھی پسند ہے۔ لالا آئلی چیزیں نہیں کھاتے زیادہ، تمہیں تو پتہ ہے۔ پریشے نے پھر سے معذرت کرنی چاہی تھی۔ کہہ دو کہ میں کسی گٹر سے ملی ہوں تمہیں۔ آبگینے کی بات پر وہ رک اسے حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مصنوعی انداز میں رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ تمہیں یہ حقیقت کیسے پتہ چلی آبگینے؟ ہم تو کب سے چھپاتے آ رہے ہیں تم سے۔ پریشے کی بات پر آبگینے نے رک کر اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے سے وہ مزید روحان سی ہو گئی تھی۔ بے کہتی وہ کچن سے باہر نکلی تھی، جبکہ پریشے ہاتھ جھاڑتی مسکراتی پکوڑوں کا مسالہ تیار کرنے لگی تھی، اور ساتھ ساتھ آبگینے کا چہرہ یاد کر کے مسکرا بھی رہی تھی۔ آپ کا پورا آفس اور بزنس ڈیلز میری وجہ سے چل رہی ہیں۔ آپ کی پالیٹکس، یہ شان و شوکت، یہ دبدبہ، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہے۔ اس لیے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ میرے مقابل کھڑے ہو کر آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں کیا کرتا پھرتا ہوں۔ میران تقریباً دھاڑا تھا، جبکہ شاداب ارتضیٰ ملک لب بھیجے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ تم ڈیڈ سے کس ٹون میں بات کر رہے ہو میران؟ اسمائر ماتھے پر بل ڈالے تیز آواز میں بولا تھا، جبکہ میران نے آبرو چکا کر اسے سر سے پاؤں تک گھورا تھا۔ میں اپنے ڈیڈ سے جس ٹون میں بات کروں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اسمائر لب بھیج گیا تھا، جبکہ دشاب ارتضیٰ ملک نے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا تھا۔ وہ بھی پھر اپنے مقابل کھڑے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھنے لگے تھے، جو وجاہت میں اپنے باپ ہی کا تو پرتو تھا، لیکن آنکھیں مکمل عارفین پر گئی تھی۔ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی تیز تھا وہ۔ دشاب کو اس میں ہمیشہ اپنا آپ نظر آتا تھا، لیکن اکثر دل میں کسک اٹھتی تھی، کاش یہ بیٹا ان کی دوسری شادی سے پہلے اس دنیا میں آتا تو شاید اس زندگی اور اس وقت کا رخ کچھ اور ہی ہوتا۔ میران کی آنکھوں میں شکوے شکایت کا جال ہمیشہ بچھا ہوا نہ دیکھتے۔ اگر آپ کو مزید کچھ نہیں کہنا تو میں جا رہا ہوں۔ دشاب نے سر جھٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بولے تھے، اور ایک تیز نظر اسمائل پر ڈال کر میران ارتضیٰ ملک لمبے ٹک بھرتا وہاں سے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اسمائل ان کے قریب آیا تھا۔ ڈیڈ، آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کچھ کہتے کہتے رک کیوں جاتے ہیں؟ وہ بھائی ہے تمہارا اسمائل، ایک ہی خون دوڑ رہا ہے تم دونوں کی رگوں میں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکے۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر اکثر لگتا تھا کہ عارفین کی شکوہ بھری آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ اسمائل کچھ دیر شاداب کو دیکھتا رہا، اور پھر سر جھٹک کر وہ لان سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جب نظر دائیں طرف لان پہ پڑی تھی، جہاں سے سماہر ان کے لان کی طرف آ رہی تھی۔ دونوں گھر اس انداز میں بنے ہوئے تھے کہ دونوں گھروں کے لان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ چہرے پر سکون سا پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ اب زائل ہونے لگا تھا۔ آسمانی رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر لیے وہ اس ننھی برستی بوندوں میں بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ یونیورسٹی سے کب آئی تم؟ وہ خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آج جلدی آ گئی تھی، کلاسز نہیں تھی زیادہ۔ گہرا سانس لیتا وہ اپنی گردن کی پشت سے ہلانے لگا تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، میں میرب کے ساتھ کچھ میتھس کے کوئسچن سالو کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو۔ اس کے چہرے کو نظر بڑھ کے دیکھا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، ضرور، تو میں چلتی ہوں پھر۔ وہ ہاتھ سے گھر کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگی تو وہ مسکرا کر کندھے اچکا گیا تھا۔ شور، اور وہ بھی مسکرا کر لان سے ہوتی
اب گھر کے اندر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اسماعیل وہیں کھڑا زیر لب مسکراتا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا میران ارتضیٰ ملک ابرو چکا چکا تھا۔ چہرے پر سوچ کی بے شمار لکیریں تھیں اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ باہر سے آتی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سماحر عارفین سے مل رہی تھی۔ وہ شاید کچھ کھاتے ہوئے ان کی طرف کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر آیا تھا، جہاں اوپن کچن میں عارفین کے لاڈ اٹھاتی ان کے ہاتھ کے بنے سموسے کھا رہی تھی۔ چچی ماں جبکہ عارفین ہنس رہی تھی۔ ساتھ کھڑے ان کے گھر کام کرنے والی آیا بھی ہنس پڑی تھی، جو برسوں سے عارفین کے ساتھ تھی۔ کیسے کر لیتی ہیں آپ یہ سب؟ ایک دفعہ میں نے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ میرا نیل ہی ٹوٹ گیا۔ کہتے کہتے اس کا منہ اتر گیا تھا، جبکہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا میران غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ایک اور سموسے سے بھی انصاف کرنے لگی تھی۔ میرب سو رہی ہے کیا؟ کمرے میں ہوگی اپنے۔ تم چلو، میں چائے اور سموسے لاتی ہوں تم دونوں کے لیے، عارفین نے پیار سے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے چچی ماں۔ وہ مسکرا کر ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا کر کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ جب اس کی نظر میران کی طرف اٹھی تھی، وہ اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ نظریں چرا کر وہ کہتی میرب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ کون سے سبجیکٹس ہیں؟ اس کی بھاری آواز پر استفسار کرنے پر سماحر رک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ شخص تو سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ کجا بھی فرصت سے کھڑا وہ سماحر سے اس کے سبجیکٹس کا پوچھ رہا ہے۔ میتھس، سماحر نے مختصر جواب دیا تھا۔ دکھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھا کر وہ شاید سماحر کے ہاتھ میں موجود بکس ہی مانگ رہا تھا۔ وہ پہلے چونکی تھی، پھر ہاتھ میں موجود بکس اس کی طرف بڑھائی تھی، جنہیں وہ تھام کر سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ماتھوں پر بلوں کا جال بچھا ہوا تھا، جبکہ سماحر اپنی بھٹکتی نظروں کو اس کے سراپے سے چراتی عارفین کو دیکھنے لگی، جو مسکرا کر اسے تسلی بخش انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میتھس بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے۔ اس کی بھاری آواز پر وہ چونک کر دوبارہ سے مڑی تھی۔ میں جب بزنس پڑھ رہا تھا تب مجھے میتھس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا اتنا، وہ پھر سے کہہ رہا تھا، جبکہ سماحر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی کندھے اچکا گئی تھی۔ یہ شخص آج اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اتنی لمبی گفتگو کرنا تو اس کی شان کے خلاف ہی رہا تھا ہمیشہ، لیکن شاید وہ جواب کا منتظر تھا۔ تبھی سماحر فرصت سے سماحر کو دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جو اوپر نیچے ہوئی تھی، اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ جواب دینے لگی تھی۔ مجھے میتھس پسند ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ مشکل نہیں لگتا؟ غور سے سماحر کو دیکھتا وہ ابرو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے مشکلیں پسند ہیں، آئی تھنک جو کوئی نہ کر سکے وہ میں کر جاؤں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میرے لیے، وہ سنجیدگی سے جواب دیتی میرب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی تھی۔ اس خڑوس کزن کو میرے آج کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ، گھور بھی ایسے رہا ہے کہ بندے کو خود ہی لگنے لگے کہ کوئی غلطی تو نہیں کر دی میں نے۔ سوچوں کا سلسلہ بھی بنتا جا رہا تھا جب میران کی آواز پر اسے پھر سے مڑنا پڑا تھا۔ کبھی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو، بکس اس کی طرف بڑھاتا وہ کہہ رہا تھا، جبکہ سماحر کی آنکھوں میں حیرت ابھری ہوئی تھی۔ یہ شخص آج اسے حیران ہی کر رہا تھا، لیکن سر جھٹک کر تیزی سے بکس اس کے ہاتھ سے لیتی وہ اس بات میں سر ہلاتی میرب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یا اللہ، اس کھمبے نما خڑوس کو کیا ہو گیا؟ زیر لب بڑبڑاتی وہ چپاک سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ میران پر پرسوچ انداز سے اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ نظر کچن میں کھڑی عارفین پر گئی، جو اپنے بیٹے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور نظریں چرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ لان کے گوشے میں بیٹھے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھے، جب ٹرے ہاتھ میں لیے عارفین اسی کی طرف آئی تھی جس میں سموسے اور چائے رکھے ہوئے تھے۔ دشاب کی نظر ان پہ پڑی کی طرف اٹھی تھی اور وہیں ٹھہر گئی تھی، جبکہ عارفین ان کے دیکھے بنا ٹرے ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہو کر مڑ کے جانے لگی تھی۔ جب دشاب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جانے سے روکا تھا، عارفین کی ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھنے لگی تھی۔ میں سموسے بنا رہی تھی، بیٹھو۔ ان کا ہاتھ نرمی سے کھینچ کر انہیں کرسی پہ بٹھایا تھا اور وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ دونوں شام کی چائے مل کے پیتے ہیں، ایک ہی کپ میں، اور یہ سموسے تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے تو میرے فیوریٹ ہیں، وہ سموسے کا بائٹ لیتے کہنے لگے تھے، جبکہ عارفین نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ چائے کا سپ لیتے کپ ان کی طرف بڑھا رہے تھے، جبکہ وہ ہچکچا رہی تھی۔ آپ کے لیے لائی ہوں چائے، آپ پی لیں، میں بعد میں پی لوں گی۔ کہا نا مل کے پئیں گے۔
شام کی چائے ایک ہی کپ میں۔ وہ مسکرا کر عارفین کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہے تھے، جبکہ عارفین نظریں چرا کے ہچکچاتی ہوئی چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے لے کر لبوں سے لگا چکی تھی۔ دشاب نے ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے پہ آئے بال ان کے کان کے پیچھے کرنے لگے تھے۔ عارفین نے ہچکچا کر چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، جبکہ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کا ہاتھ دشاب اپنے ہاتھوں میں لے کر زیر لب مسکرائے تھے۔ مجھ سے بے حد دور رہنے کی وجہ؟ عارفین نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹکا تھا۔ دوریاں تو بہت پہلے کی ہم میں آن ٹھہری ہیں، اور تم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ان دوریوں کو ختم کرنے کی۔ عارفین کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ سموسے کیسے بنے ہیں؟ میران مکمل میرا پرتو بن چکا ہے، غصے ضدی اور غصے کا تیز، لیکن اس کی آنکھیں تم پر گئی ہیں، ہمیشہ بولتی ہوئی آنکھیں، دشاب بتا رہے تھے، جبکہ عارفین مسکرانے لگی تھی۔ آپ کب سے آنکھیں پڑنے لگے؟ طنز کر رہی ہو مجھ پہ؟ دشاب نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی باتیں نہیں کرتی۔ عارفین نفی میں سر ہلاتی آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ بارش تو رک چکی تھی، لیکن ابھی بھی ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوائیں موڈ کو خوشگوار کر رہی تھی۔ عارفین کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بکھری تھی، جسے دشاب نے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ کتنا بدل گیا تھا سب کچھ، کتنے بدل گئے تھے وہ دونوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ لمحہ آن ٹھہرا تھا جب ایسی ننھی برستی بوندوں میں بھیگتی عارفین مسکرا رہی تھی، اور دشاب انہیں باہوں میں بھرے بے حد محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ان لبوں پر بارش کی ننھی بوندیں جیسے انہیں بہکا رہی تھیں۔ تبھی آنکھیں مون کے وہ ان بھیگے لبوں سے وہ ننھی بوندیں چننے لگے تھے۔ ارے واو واو! اچانک بھاری آواز پر ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ عارفین بھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا چکی تھی، جبکہ تنبیہی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ لیکن وہ میران ہی کیا جس پر کسی بات کا اثر ہو۔ ماما، یہ صحیح ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر اپنے شوہر نامدار سے باتیں کر لیں۔ عارفین اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میران بیٹا، وہیں رک جائیں پلیز، میران نے چبھتے لہجے میں کہا، اور عارفین وہیں رک گئی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں شکایتوں کی رقم تحریر دیکھ رہی تھی۔ میران تمہاری مما ہے۔ دشاب کے کہنے پر میران نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ سے پوچھا میں نے؟ میران بابا ہیں تمہارے؟ اب کیا عارفین نے کہا، جبکہ میران کچھ دیر شاکی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، اور پھر سر جھٹک کر وہ وہاں سے گیٹ کی طرف جانے لگا تھا۔ عارفین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں وہ اپنے بیٹے کو یوں جاتا دیکھ کر، جب دشاب نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ عارفین آنسو ان کے گال پر پھسلا تھا، لیکن دشاب کی طرف وہ نہیں پلٹی تھی، جبکہ اپنے آنسو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتی تیزی سے گھر کی طرف بڑھی تھی، اور دشاب اور ارتضیٰ ملک دونوں ہاتھ پیچھے باندھے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ اے پاگل پٹھان! میرب کی آواز پر ٹیرس پہ بیٹھے ارتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جو اپنے ٹیرس پر کھڑے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے او خانہ خراب! اپنی بات کہہ کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ جی فرمائیے ملکہ عالیہ، دان پی سے بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنی عزت؟ میرب بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کیوں راس نہیں آ رہی عزت تجھے، پاگلے؟ ارتسام ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کرسی سمیت اس کی طرف گھوما تھا۔ نہیں، تم عزت دیتے ہی اتنے ظالم انداز میں ہو کہ شک ہونے لگتا ہے، میرب منہ بنا کر کہتی ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ میں سامنے بیٹھا ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر جھانکنے کی، ارتسام نے منہ برا بناتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے کل کے شرٹ میں گھوم رہے ہو، کچھ نیا نہیں ہے تم میں جو تمہیں دیکھوں، پاگل پٹھان! میرب اپنی ہنسی روکتے کہنے لگی تھی، جس پر ارتسام کی گھوریاں عروج پر تھیں۔ فنی مس پگلی، جاؤ نیچے، سردی لگ جائے گی۔ مجھے کیوں سردی لگے گی؟ وہ کندھے اچکا کر کہنے لگی تھی۔ کیونکہ سردیوں میں سردی لگتی ہے، تم میڈیکل تھوڑی پڑھتی ہو جو تمہیں پتہ ہو۔ اسی کے انداز میں جواب دیتا وہ اب چائے کا مگ لبوں سے لگا چکا تھا۔ اکارڈنگ ٹو میتھس نہایت ہی خشک مزاج انسان ہو تم مسٹر پٹھان۔ میرب نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ وہ کیسے؟ ارتسام اچنبھے سے دیکھنے لگا تھا۔ تم نے کبھی میتھس کی کتاب کھولی ہوتی تو تمہیں بھی سمجھ میں آتی۔ اپنی بات کہہ کر میرب ہنسنے لگی تھی، جبکہ ارتسام کی گھوریاں عروج پر تھیں۔ لگتا ہے ابھی ٹوتھ برش کر کے آئی ہو۔ میں تو صبح شام اپنے دانت چمکاتی رہتی ہوں برش سے، میرب بترائی تھی۔ ہاں، جرمز کو مرنے میں وقت لگتا ہوگا، ارتسام مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا، جبکہ میرب نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ ہی پاگل پٹھان، اور تم پاگلے، ارتسام مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ میرب، کھانا تیار ہے، جلدی آؤ۔ عارفین کی آواز پر وہ منہ بنا کر ارتسام کو دیکھنے لگی تھی۔ میں جا رہی ہوں پاگل پٹھان، رات کو یاد سے میسج کرنا۔ کیوں؟
احتسام نے بھویں اچکائی تھی گڈ نائٹ بولنے کے لیے۔ میرب کہہ کر ہنسنے لگی تھی۔ میرب، پھر سے آواز آئی تھی اور میرب اس کی طرف ہاتھ لہرا کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ آ رہی ہوں ماما، جبکہ احتسام مسکراتے ہوئے دیر تک اس کے ٹیرس کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میرب سے اس کی بہت بنتی تھی اور وہ ہمیشہ میرب کا خیال رکھتا تھا، اس کی عزت کرتا اور دل میں نرم گوشہ بھی رکھتا تھا اس کے لیے۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ شاہ نواز خان اور دشاب ارتضیٰ ملک کی آپس میں لگتی بھی نہیں تھی۔ ان کی آپس میں خاموش جنگ چل رہی تھی۔ ایسے میں ارتضیٰ اور میرب کے بیچ کچھ ہونے سے ان دونوں کا جھگڑا کبھی ختم نہ ہوتا بلکہ مزید بڑھتا۔ تبھی ارتضیٰ تھوڑے احتیاط برتتا تھا میرب کے معاملے میں، لیکن نہ جانے یہ جانے بنا کہ یہ دل کے معاملے ہیں جو انسان کے بس میں کہاں۔ وہ سر جھٹک کر نظریں پھیر چکا تھا۔ ہوا میں تاریکی گھل مل چکی تھی۔ تبھی پورا اسلام آباد شہر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ گہرا سانس لیتا وہ کچھ دیر روشنیوں سے جگمگاتے شہر کو دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر وہ بھی اپنا مگ ہاتھ میں لیے نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے ہاسپٹل بھی جانا تھا، آج رات کی ڈیوٹی تھی اس کی۔ وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر احتسام نواز خان۔ سر، جب سے آپ نے پالیٹکس کی دنیا میں قدم رکھا ہے، آپ کے خلاف جتنی پارٹیز پروان چڑھ رہی تھیں ان سے تو کئی زیادہ آپ کے فینس بن رہی ہیں گرلز۔ وہ اینکر شاید کچھ زیادہ ہی شرارتی تھی۔ میراند ارتضیٰ ملک ہلکا سا مسکرایا تھا، وہی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یو مین ٹو سے کہ گرلز نیوز زیادہ دیکھنے لگی ہیں؟ وہ اینکر ہنس رہی تھی جبکہ بیڈ پہ بیٹھی سماہر مسکراتی آنکھوں سے اس شخص کو موبائل اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ کس قدر شارم تھا اس آدمی میں۔ اس کے سرد بے تاثر آنکھیں کتنی گمبھیر تھیں کہ وہ اکثر بمشکل خود کو روک پاتی تھی ان آنکھوں میں دیکھتے رہنے سے، اور اب وہ بنا کسی ڈر کے ان آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوئے ہوئے! مائزہ اچانک اس کے قریب بیڈ پہ گری تھی کہ سماہر کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا اور وہ گھور رہی تھی اب مائزہ کو۔ چین نہیں تجھے؟ مجھے تو ہے، بس کسی کو کا چین سکون برباد ہو چکا ہے۔ مائزہ کی شرارتی انداز پر وہ موبائل سائڈ پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تجھے پتہ مائزہ، کل پہلی بار وہ اتنا فری ہو کے بات کر رہا تھا مجھ سے، میں تو حیران رہ گئی اس شخص پہ۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کبھی کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے وہ۔ مائزہ کی بات کو نظر انداز کر کے وہ بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی تھی جب باہر اچانک سے گاڑی کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی تھی۔ لو آ گیا پالیٹکس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ مائزہ نے منہ بنایا تھا جبکہ سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ بیلکنی میں جا کے کھڑی ہو گئی تھی اور اداس نظریں اس شخص پر ٹھہری ہوئی تھی جو لڑکھڑاتے قدموں اور چکراتے سر کو سنبھالتے گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سماہر ڈوبتے دل کے ساتھ لب کاٹنے لگی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ اتنی پرکشش شخصیت اور اتنی نازیبا عادات، شراب کے عادی انسان سے اسے محبت کیوں کر ہوئی تھی؟ خاموش محبت بے حد اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں اوپر اٹھی تھیں اور سماہر پر ٹھہر گئی تھیں جبکہ سماہر لب بھیجے بنا کسی حرکت کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ اندر جانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کوئی حرکت کی تھی۔ ان سرخی مائل ہوتی آنکھوں میں وہ نمی اترتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا اور یہاں سماہر بارش کی بوندوں سے بے نیاز کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمت بنا لوں، میری چاہت بنا لوں، چھوٹے کبھی نہ وہ عادت بنا لوں، ہاں شدت بنا لوں تمہیں، تجھ کو سزا اور عدالت بنا لوں، ہاں شدت بنا لوں تمہیں میں۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی کبھی کسی سے؟ وہ اینکر پوچھ رہی تھی۔ تب ایک چہرہ اس کی آنکھوں میں بھر کر معدوم ہوا تھا، لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جبکہ اینکر نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلد آپ اس شخصیت کو میری مسز کے روپ میں دیکھیں گے۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونجے تھے اور پھر سر جھٹک کر وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ قدم قدم وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ سماہر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا کسی سے بھی، اس نے سوچا تھا۔ صبح صبح گھاس پر وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی اور یہ احساس بہت دلکش ہوتا ہے۔ اوس کے ننھے ننھے قطرے جب پاؤں میں جذب ہوتے تب بے حد تراوٹ کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ ابھی بھی سماہر صبح کی نماز پڑھ کر یوں ہی باہر لان میں نکل آئی تھی۔ رات کی بارش کے بعد ہوا میں خنکی کا اثر بھی موجود تھا، تبھی وہ شال کو خوب اپنے گرد لپیٹے خود کو سردی کے احساس سے محفوظ کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ! آواز پر چونک کر مڑی تھی جہاں سماہر مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ! اتنی صبح صبح جاگ گئے؟
وہ حیران آنکھوں سے اسے دیکھتی سوال کر رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ پورے گھر میں صرف وہی سحر خیز تھی۔ ہاں، جاگنگ پر جا رہا تھا اور پھر جم جانا ہوتا ہے، اس لیے جلدی جاگ جاتا ہوں، وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تم بھی جانا چاہو تو چل سکتی ہو۔ ارے نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ ایکسرسائز۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، جبکہ اسماعیل کی نظر اس کے نازک سفید پیروں پر پڑی، جس کی سفید رنگت وہ اور اس کے ننھے قطرے بے حد دلکش لگ رہے تھے۔ اتنی سردی میں ننگے پاؤں؟ وہ حیران ہوا تھا، جبکہ سماہر مسکرانے لگی تھی۔ اتنی بھی سردی نہیں جتنی آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ ہو رہی تھی، جبکہ سماہر نظر بھر کر دیکھنے لگی تھی، جبکہ اسماعیل اسے اپنی آنکھوں میں حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا میران ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی اسماعیل کو سماہر کے قریب پاتا تھا۔ درختوں سے ہوتی سماہر کی نظر اس کی کھڑکی کی طرف اٹھی اور آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ میران وہاں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور میران لب بھیج گیا تھا، جبکہ سماہر کی نظروں کے تعاقب میں اسماعیل نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن تب تک وہ پیچھے ہٹ چکا تھا۔ سماہر سر جھٹک کر اپنی شال ٹھیک کرنے لگی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں۔ اسماعیل کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اسماعیل اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ سماہر کچھ سوچتی پھر سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن اب وہاں میران نہیں تھا۔ رات کو وہ جس طرح سے بارش میں بھیگتا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، سماہر کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ تب سر جھٹک کے وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس پر نیند کا غلبہ آنے لگا تھا۔ کوئی آپ کی کمی محسوس کر رہا ہے، آپ کا وقت مانگ رہا ہے، آپ کی ناراضگی پر منا رہا ہے، آپ کی بے رخی پر تڑپ رہا ہے، تکلیف پر رو رہا ہے، آپ کی بے حسی پر تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر محبت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو سنو، وہ محبت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ پرسوز آواز میں کہے ہوئے الفاظ پر عاہل خان نے چونک کر مڑا تھا۔ وہ اس کے اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں لنچ کرنے آیا تھا۔ اس کی کرسی کے پیچھے ہی اس کرسی پہ ہی پریشا بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پل کو محسوس ہوا کہ وہ شاید اس سے بات کر رہی ہو، لیکن اگلے لمحے یہ خوش فہمی بھی نہ رہی جب اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ مس پریشا، لگتا ہے آپ کتابیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں۔ عاہل خان نے ابروج جھکا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بے حد گہری نظروں سے پریشا کو دیکھ رہا تھا۔ عاہل پھر سے رخ موڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ شاید سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ عاہل کو بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس گفتگو میں زیادہ تر ایسے الفاظ ضرور ہوتے ہیں جو کتاب سے اقتباسات ہی ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، جبکہ پریشا ہنسی تھی۔ اقتباسات تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، مجھے کتابیں پڑھنے والی ایک خاص لڑکی بہت اٹریکٹ کر گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی بک شیلف کے چکر لگانے لگا ہوں اب۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، جبکہ پریشا حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جس کی بولتی آنکھوں میں بے پناہ انکہی باتیں تھیں، اور وہ نظریں چرا گئی تھی۔ شہباز، ہمیں چلنا چاہیے۔ ارے کیوں؟ فیملی کی پرمیشن سے ہم یہاں آئے ہیں، وہ زیر رب مسکرا کر کہہ رہا تھا، جبکہ پریشا لب کاٹتی نظریں جھکا گئی تھی۔ عاہل، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر چلتے ہیں۔ عروشے کی آواز پہ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب عاہل خان بھی یہیں موجود ہے؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عجیب بے تاثر لہجہ اور عین پیچھے بے حد قریب سے اس کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے دیکھنے لگی تھی، جب عروشے کی نظر اس پہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چلاتی تیزی سے پریشا کی طرف بڑھی تھی، جب عاہل نے اٹھ کر بیچ میں ہی اسے روک دیا تھا۔ جبکہ رخ موڑے وہ شہباز سے بھی نظریں چرانے لگی تھی۔ تو اس لیے تم یہاں بیٹھے ہو کیونکہ یہاں یہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں میرے شوہر کے پیچھے اب بھی پڑی ہوئی ہو؟ وہ کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ عروشے، عاہل نے دبی دبی آواز میں کہتے اسے گھورا تھا۔ شہباز، جو حیران کن آنکھوں سے عروشے اور پھر آنکھوں میں نمی کو چھپاتے پریشا کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ویٹ، آپ کو لگتا ہے بہت بڑی خوش فہمی لاحق ہو چکی ہے؟ وہ دیکھ عروشے اور عاہل کو رہا تھا اور ساتھ میں پریشا کا ہاتھ تھام کے اسے اٹھنے میں مدد دیتا۔ وہ پریشا کو اپنے قریب لیے پھر سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ پریشا میری فیانسی ہے اور ہم یہاں لنچ کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ ریسٹورانٹ آپ خرید چکی ہیں۔ ویری سوری۔ عاہل آنکھوں میں حیرت
لیے پریشے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ پریشے نے کنکیوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اور پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس نے کبھی یوں نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں ایسا بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی ذات سے منسوب ہو کر یوں اہل خان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ چلے اہل، اگر دل بھر گیا ہو تو۔ عروشے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تبھی دان پیستی اہل کو گھورتی وہ کہنے لگی تھی کہ اہل خان کی آنکھوں میں ان جذبوں کو وہ دیکھ چکی تھی۔ آپ دونوں بیٹھے، ہم بس جانے ہی والے تھے، چلیں پریشے۔ شہباز مسکراتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا پریشے کو لیے وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا کہ پریشے کا وہاں رکنا اور اس کا پریشان ہونا شہباز دیکھ چکا تھا، جبکہ اہل خان لب بھینچے لمحے لمحے پریشے کو اس شخص کے پہلو میں دیکھ رہا تھا جو یہاں سے جا رہے تھے۔ نشہ اتر گیا ہے جو پھر سے نظریں بھٹک بھٹک کر پریشے کے آس پاس گھوم رہی ہیں، عروشے چٹک کے کہہ رہی تھی، حالانکہ پریشے اس کے لیے پرایا نہیں تھی، وہ عروشے کی چچا ذات تھی۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں پریشے کے لیے نفرت کی آگ واضح نظر آ رہی تھی۔ تم سے بات کر رہی ہوں اہل خان۔ عروشے اس کا بازو ہلانے لگی تھی، جبکہ اہل نے اپنے بازو پہ رکھا اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ عروشے کو گھورنے لگا تھا اور ساتھ ہی اس کی کلائی کو بھی دبوچا تھا کہ عروشے کرا کر رہ گئی تھی۔ آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تبھی آواز میں غراتا وہ عروشے کی آنکھوں میں دیکھتا بہت کچھ بار کر آ گیا تھا۔ وہ اسے سائڈ پہ کرتا ہوا لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف قدم رکھ رہا تھا کہ دل میں طوفان اٹھ رہا تھا پریشے کو یوں شہباز کے ساتھ دیکھ کے، خود سے منسوب پریشے کو، جب سے وہ خود سے ہی نوچ کے پھینک چکا تھا۔ جب اس کا کوئی لفظ، کوئی آنسو بھی کھاتے میں نہ لاتا، وہ بچپن کی منگنی توڑ گیا تھا اور عروشے کا نام لیا تھا شادی کے لیے۔ تب اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی بچپن کی منگیتر کو کل وہ کسی دوسرے مرد سے بھی منسوب ہوتا دیکھے گا، اور آج وہ دیکھ رہا تھا تو آگ اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، وہ جیسے بھسم ہو رہا ہو۔ آج سنڈے تھا اور ہلکی بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ سماہر آرام دہ انداز میں لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھی اپنے میتھس کے نوٹس پھیلائے ہوئے تھی۔ سردیاں ختم ہو رہی تھیں، پھر بھی ہلکی ہلکی سردی کا احساس اب بھی ہو رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کے رکی تھی اور وہیں وقاص ملک اور میران گاڑی سے اتر کے ان کی طرف آ رہے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ سماہر خوش دلی سے ان سے ملنے گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ کیسی جا رہی ہے اسٹڈیز؟ وقاص ملک خوش دلی سے اپنی بیٹی سے پوچھنے لگے تھے۔ بہت زبردست، چلو تم اسٹڈیز کرو، مجھے تمہاری ماما سے بات کرنی ہے۔ وقاص گھر کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ میران نے غور سے ٹیبل پہ رکھا سماہر کا نوٹ بک دیکھا تھا، جہاں میتھس کے سوالات کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، ہر وہ لڑکا جو سانس لیتا ہے بے وفا ہے۔ میران نے حیرت سے سماہر کو دیکھا اور سماہر نے تیزی سے نوٹ بک بند کر دی تھی۔ وہ نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ایک بار اس شخص سے سامنا عجیب انداز میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ میران کے مسلسل دیکھنے سے پریشان ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں میں؟ میران کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ ایسے نہ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ میں تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں، میران اپنی مسکراہٹ دباتا کہہ رہا تھا۔ سب کو ایسے ہی دیکھتے ہیں آپ؟ وہ براہ راست میران کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ کیسے دیکھتا ہوں؟ لہجے میں سکون تھا لیکن سماہر کو پریشان کر گیا تھا۔ آپ مجھے زج کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میران اپنی مسکراہٹ دباتا سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سماہر نظریں پھیرتی اپنی جگہ سے بیٹھ چکی تھی، سر جھکائے وہ اپنے نوٹس بنانے لگی۔ میران کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ اب کہ بارش میں کچھ ایسا کرنا، اپنی ہتھیلی پہ قطروں کو جمع کرنا، جو جمع ہو جائیں وہ سب تیری چاہت اور جو رہ جائیں وہ سب میری چاہت۔ بھاری گمبھیر آواز میں سماہر نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں حیرانگی تھی، جبکہ میران دوسری طرف دیکھنے لگا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں پڑھ رہی ہوں، چھپا کر ہر لفظ کہتی وہ ناراض انداز میں پھر سے سر جھکا گئی تھی، جب میران نے شہادت کی انگلی سے اس کی نوٹ بک پر ہلکا سا دبایا تھا۔ سماہر اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا، جبکہ وہ تھوڑا سا خم ہوا تھا۔ ہر سانس لینے والا مرد محبت یا پھر عشق کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ سماہر نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اس کے بے حد قریب جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کو بے حد قریب سے دیکھ رہی تھی۔ بے تاثر تھی وہ آنکھیں، بے حد سرد،
وہ تیزی سے پلکیں جھکا گئی تھی جبکہ میران نظر بھر کے اسے دیکھتا رہا تھا۔ سیدھا ہوا اور قدم قدم گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ لالا، ایسے اسمائل دے کر میسج نہ کیا کریں، مورے کو شک ہو جاتا ہے۔ آبگینے کی شرارت پر میرب کو میسج کرتا احتساب نظر اٹھا کر اپنی بہن کو گھورنے لگا تھا۔ مورے کو کچھ نہیں ہوتا، تمہیں بس چگلیاں لگانے کا بہت شوق ہے۔ وہ پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں میرب کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ VIP اتنا لیٹ رپلائی، مجھے کیا پتا کیا کہہ رہی تھی تم؟ منہ بنا کر اس نے میسج سینڈ کیا تھا۔ ہاں میں کہہ رہی تھی کہ ذرا اپنی ایک تصویر تو سینڈ کر دو نماز پڑھتے ہوئے۔ احتساب نے چمبے سے اس میسج کو دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں ابھی میری تصویر چاہیے۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ اسکرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کرو نا، مجھے بہت دل چاہ رہا ہے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں۔ لب دانتوں تلے دبائے میرب نے اس سے میسج کیا تھا جبکہ پاس بیٹھی سماہر نے اسے گھور کر دیکھا جو کب سے موبائل میں مصروف تھی۔ مسجد آ کے دیکھ لینا۔ اس کی میسج پر میرب کی ہنسی نکلی تھی جس پر سماہر کی بھرپور گھوری نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لڑکی، میرا دماغ خراب کر رہی ہو تم؟ میرب نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا بس لاسٹ، اسے کہتی وہ پھر سے میسج لکھنے لگی تھی۔ یار سینڈ کرو نا، میری وش ہی پوری کر دو، مجھے دیکھنا۔ مجھے دیکھنا؟ وہ بھی نماز ادا کرتے ہوئے؟ تمہاری اتنی وش کیوں ہے پگلیٹ؟ ایک نظر گھوری سے آبگینے کو نوازتا وہ اپنے موبائل دیکھنے لگا تھا جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں من پرست مرد کو اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو وہ تمہارا نصیب بن جاتا ہے۔ وہ اس کے میسج پر احتساب بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ آبگینے بھی ہنسنے لگی تھی جبکہ احتساب ہنسی روک کر اسے چمپے سے دیکھنے لگا تھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ مورے لالا دیوانے ہو گئے ہیں، وہ بلند آواز میں کہتے بھاگ رہی تھی جبکہ یہاں سماہر اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کے ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ جاؤ پانی لے کے آؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ اچھا۔ میرا ہنستے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگی تو سماہر کچھ سوچتی ٹیرس کی ریلنگ کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے چلتی ہوا کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتی رہی اور پیچھے ہٹ کر پھر بنا مڑے وہ کہنے لگی، اچھا۔ میرا ہنستے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگی تو سماہر کچھ سوچتی ٹیرس کی ریلنگ کے قریب آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے چلتی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی اور پیچھے ہٹ پر بنا مڑے وہ کہنے لگی، پتہ کیا، میرا شوہر بھی اپنی محبوبہ کو چونا لگا رہا ہوگا۔ جہاں تو تم نہ ملی ہوتی تو میں مر جاؤں گا قسم سے۔ بڑا ہی تعصب بھرا لہجہ تھا اس کا جبکہ اچانک سے آیا شخص چونک کر اس کی پشت دیکھنے لگا تھا۔ یار میرب، تیرا کوئی اعتبار نہیں، بندہ تجھ سے اپنی فیلنگز بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ کب جا کے اعلان کر دو پورے شہر میں۔ آہٹ پر اسے محسوس ہوا کہ میرب ہی ہوگی جو نیچے پانی لینے گئی تھی، تبھی اپنی دھن میں کہہ رہی تھی اور وہ شخص زیر لب مسکرا پڑا تھا، بول دو نا ذرا، دل میں جو ہے چھپا، میں کسی سے کہوں گا نہیں۔ ہلکی آواز میں وہ گنگناتی اچانک سے مڑی تھی اور وہاں کوئی میرب نہیں تھی لیکن میرب کا ایک عدد سخت مزاج بھائی وہاں ضرور کھڑا تھا۔ سماہر کی آنکھیں چار اطراف میں گھومنے لگی اور پھر آ کے اس پہ ٹھہری تھی۔ آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں؟ خود کو دل ہی دل میں کوستی وہ پوچھ رہی تھی اور ساتھ ہی یہی دعا کی تھی کہ لبوں پہ کہ اس نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ جب آپ کا ہسبینڈ کسی لڑکی کو چونا لگا رہا تھا، بھاری آواز میں کہتا میران اس کے ہاتھوں چہرے پہ پھیلی کفت کو دیکھ رہا تھا، تو وہ مذاق، وہ تو بس میں میرب کو بلا لوں؟ وہ جانے لگی جب میران اس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ شادی کا کب ارادہ ہے تمہارا؟ آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر مڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھیے، وہ تو بس میں نے ایسے ہی بول دیا، آپ مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔ آپ مجھ سے شادی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس اچانک سوال پر وہ رک کر میران کو دیکھنے لگی تھی کہ اس کے چہرے پر مذاق کا کوئی شائبہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہاں مذاق کا کوئی شائبہ نہیں تھا جبکہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرہ تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سماہر۔ لمحہ بھر کے لیے سماہر حیران ہوئی تھی اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ سن کے، کیونکہ وہ عام لڑکیوں کی طرح شرمانا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی سر جھٹکا اور دوسرے ہی لمحے وہ سوالیہ نظروں سے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میران نے چمبے سے اسے دیکھا تھا۔ محبت تو آپ کو کبھی ہو نہیں سکتی اپنے علاوہ کسی سے، تو پھر مجھ سے شادی کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی لیکن میران کی نظروں سے اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تبھی نظریں چرا گئی تھی۔ ارتضیٰ
میران ارتضیٰ ملک کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جو نظر چرا کر اب دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیسے بتاتا اسے کہ کیوں؟ اس سے بتاتا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسماعیل ارتضیٰ ملک کو ہارتا ہوا، شکستہ خوردہ اور ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ بار بار اپنی محبت کو میران کے قریب، میران سے مصحوب دیکھے گا تو ہر بار ٹوٹ کے بکھرے گا اور بارہا بکھرے گا، اور تب میران ارتضیٰ ملک سکون محسوس کرے گا۔ کون کہتا ہے کہ میران ارتضیٰ ملک کو محبت نہیں ہو سکتی؟ اس کے سوال پر سماہر نے نظروں کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ میران ارتضیٰ ملک تو سماہر وقاص کی محبت میں پور پور ڈوب چکا ہے، اور تمہیں خود سے منسوب کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت کو مقدس بندھن کا نام دینا چاہتا ہوں، سماہر، جو میران کو تم سے ہے، وہ کہہ رہا تھا جبکہ سماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس لمحے بھی بے تاثر تھی۔ الفاظ میں بے حد شدت تھی، بے حد تپش تھی، لیکن یہ آنکھیں اتنی سرد کیوں تھیں؟ وہ سوچ رہی تھی جب اسماعیل پر نظر پڑی اس کی، جو ان دونوں کو نیچے لان سے دیکھتا ابھی ٹیرس پہ آیا تھا اور اب سپاٹ نگاہوں سے میران کو دیکھ رہا تھا۔ سماہر کی نظروں کے تعاقب میں میران نے بھی مڑ کے دیکھا تھا اور آنکھوں میں تنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسماعیل اپنے اندر شدید امڑتے غصے پر ضبط کرتا سماہر کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں سماہر؟ مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے سماہر جواب دیتی، میران جواب دے چکا تھا۔ کتنا سرد تھا میران کا لہجہ۔ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آگے بڑھی تھی اور نیچے جانے لگی تھی، جبکہ اسماعیل غصے سے میران کی طرف بڑھا جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چاند سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ میران کا کالر دبوچ کے مسکرایا تھا، جبکہ میران اس کا ہاتھ اپنے کالر سے جھٹک چکا تھا۔ بڑے بھائی کی غلطی جان کر معاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ اس شرط پہ کہ آئندہ یہ ہاتھ کنٹرول میں رہے تمہارے۔ سر ٹھہرا ہوا لہجہ اور سرد بے تاثر آنکھیں۔ سماہر سے دور رہو، اسے اپنی گندگی سے دور رکھو۔ وہ پھر سے گرایا تھا جبکہ اس کی سرد آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری تھی۔ میری کزن ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اسماعیل نے دانت پیسے تھے اور ساتھ ہی میران کو دھکا دیا تھا اور وہ پیچھے لڑکھڑا کے سنبھلا تھا، پھر سے آگے بڑھ کر اسماعیل کو دھکا دے چکا تھا۔ دونوں نفرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بے حد نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی دونوں کے وجود اور آنکھوں میں۔ بھائی، میرب کی آواز پر دونوں نے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ میران کی سرخ چھلکاتی آنکھوں سے اس نے نظریں چرائی تھیں۔ اسے ہمیشہ ڈر لگتا تھا اپنے اس بھائی سے۔ نظریں چرا کر اسماعیل کو دیکھنے لگی تھی۔ بڑی امی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت دونوں کا یوں ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر اس کا نازک سا دل کانپنے لگا تھا۔ میران کے مقابلے میں اسماعیل تھوڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ تبھی گہرا سانس لیتا وہ ایک سرد نظر میران پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نظریں چرا کر ایسے ہی میرے رستے سے ہٹ جانا بہترین عمل ہے تمہارے لیے۔ میران کی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، لیکن میرب کی آنکھوں میں بے بسی سے کچھ کہنے سے رک گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا اور میرب بھی تیزی سے نیچے اتر گئی تھی، جبکہ میران ارتضیٰ ملک کے وجیح چہرے پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد اور بھی بہت مراحل تھے آنے والے، جب لمحہ لمحہ وہ اسماعیل کو توڑتا رہے گا۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی گیٹ سے باہر نکلی، جب اس کی نظر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے اسماعیل پر پڑی تھی، جو بلیک جینس پر سرخمئی رنگ کے شرٹ پہنے اسی کا منتظر تھا۔ شاید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اسماعیل کے قریب گئی تھی۔ اسماعیل، آپ یہاں؟ اسماعیل نے اس کے حیران آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یونیورسٹی آف ہو گئی ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ پوچھنے لگا تھا، جبکہ اسماعیل اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ تو پھر چلیں، مجھے آپ سے امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ اسماعیل اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا، جبکہ اسماعیل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اسماعیل بھی دوسری طرف سے گاڑی میں آ کے بیٹھ چکا تو سماہر پوچھنے لگی، کیا بات کرنی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ اسماعیل، بتائے نا۔ بالکل سماہر، سب ٹھیک ہے، لنچ کرنے جا رہے ہیں اور وہیں آپ سے بات کروں گا۔ وہ نظر سماہر کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اور زیر لب مسکرا کر وہ روڈ کو دیکھنے لگا۔ موڈ ٹھیک کر لیں آپ سماہر، ایسے لگ رہا ہے جیسے بھگا کے لے کے جا رہا ہوں اپنی کزن کو۔ اس کے شرارتی انداز پر کہنے پر سماہر سر جھٹک کے مسکرا دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اتنے پورے سرار انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بس۔ اسماعیل ہنس دیا تھا۔ بھئی اتنا بھی پورے سرار انداز نہیں ہے میرا، بس مجھے لگا۔ اسماعیل کندھے اچکا کر
سماہر کندھے اچکا کر گئی تھی۔ گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے رکی تھی جہاں وہ کھانے کا آرڈر دے کر اب سماہر کو دیکھ رہا تھا۔ میں سن رہی ہوں، کہیے، لنچ کر لیں پھر بتاتا ہوں، ازمائر گہرا سانس لیتا کہنے لگا، جبکہ سماہر کو جاننا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لنچ بھی کر لیں گے، پہلے بتائیں۔ ہنکارا بھرتا وہ گہری نگاہوں سے سماہر کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سماہر، میں آپ سے وہ بات ادھوری چھوڑ کر اپنی کنپٹیاں سہلانے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کرے اپنے مقابل بیٹھی اس لڑکی سے جسے وہ سالوں سے پسند کرتا آ رہا تھا۔ مجھ سے شادی کریں گے آپ؟ وہ کہہ چکا تھا اور سماہر حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہا تھا وہ؟ شادی؟ پرپوزل؟ تو وہ یہ سب کہنے آیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سماہر۔ اس کے کانوں میں مہران کے الفاظ گونجے تھے۔ سماہر، سماہر۔ ازمائر کی آواز پر وہ سوچو کہ محور سے نکل کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو یار؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا، جبکہ سماہر نفی میں سر ہلاتی گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ازمائر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم پر میں فورس نہیں کر رہا ازمائر، تم بے شک سوچ کے ڈیسیژن لو اپنا، وہ کہہ رہا تھا، جبکہ سماہر پھر سے الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایک طرف وہ شخص جس کی چاہ ہمیشہ سے دل میں لیے تھی اور جو اس سے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ وہ محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف سامنے بیٹھا یہ شخص تھا۔ آئی ایم سوری یار، شاید میں نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ وہ سر جھٹک کر نظریں جھکا گئی تھی۔ کندھے پر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بابا خود ڈیسائیڈ کریں گے جو انہیں بہتر لگے گا میرے لیے۔ اس کی نظروں میں وہ لمحہ گھوم گیا تھا جب دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تبھی کسی بھی بات کا حوالہ دیے بنا وہ اپنے بابا کے کندھے پہ ڈال گئی تھی، اور ازمائر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ہلکا سا مسکرا کے اس نے کھانا سماہر کے آگے سرو کیا تھا۔ لنچ کرتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں، وہ خوش دلی سے کہتا سماہر کو دیکھنے لگا، جبکہ سماہر بھی سکون کا سانس لیتی اپنے سامنے رکھے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ان چاروں نے ادھم مچایا ہوا تھا بارش میں۔ شام کی ہلکی ہلکی آمد میں خنکی کا ہلکا سا لمس بھی موجود تھا، وہ جو ان تینوں کو محسوس تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن سماہر ان تینوں کو گھورتی لان سے برآمدے میں آئی تھی۔ اپنے گیلے بال جھٹکتی وہ اپنا دوپٹہ جھٹکنے لگی تھی۔ یہ شال اوڑھ سکتی ہو تو؟ اپنے قریب مردانہ آواز پر وہ چونکی تھی، جبکہ مہران اپنی مردانہ شال کندھے سے اتار کے اس طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ اس نے چونک کر شال کو دیکھا تھا، نہ انکار کرنے کی صورت نظر آ رہی تھی اور نہ اقرار کر پا رہی تھی وہ۔ نہیں، میں بس۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات مکمل ہوتی، مہران آگے بڑھ کر اپنی شال اس کے کندھے پہ اڑا چکا تھا۔ سردی لگ رہی ہے تمہیں، چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور سماہر اس مردانہ شال سے اٹھتی مہران ارتضیٰ کی خوشبو سے اپنی سانسیں چرانے میں محو تھی۔ وہ اس کے حواسوں کو اپنے دسترس میں مکمل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ نظریں اٹھی تھیں اور پھر سے جھکا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اپنے گیلے بال چہرے سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب مہران کو اس کی ہتھیلی پر کچھ نظر آیا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، سماہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ بڑھانے کا سوچ رہی تھی جب مہران نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی پہ لکھی تحریر پڑھنے لگا تھا، جو بارش میں ہلکی ہلکی مٹ بھی چکی تھی لیکن پڑھی جا سکتی تھی، اور مہران کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ دیکھ کر سماہر کو لگا کہ وہ اس بارش کہ پانی میں کہیں جا کے ڈوب مرے۔ وہ محض ایک شخص نہیں، وہ چاہت ہے، احساس ہے، تخیل ہے، خیال ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ محبت ہے۔ وہ باری آواز میں پڑھ رہا تھا جب سماہر نے بوکھلا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور ساتھ ہی نظریں بھی چھڑائی تھی۔ اتنا چھوٹا چھوٹا کیسے لکھ لیتی ہو؟ ضروری ہے ہمیشہ یہی ہو؟ وہ جھنجھلائی تھی آخر۔ کیسے؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی، وہ گہرا سانس لیتی کہنے لگی تھی، جبکہ زیر لب مسکراتا مہران نے اس کا وہی ہاتھ تھام کے اس کی ہتھیلی پر لکھے آخری 3 الفاظ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیری تھی۔ وہ محبت ہی ہے، مہاری محبم سرگوشی پر۔ سماہر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کل شام منتظر رہوں گا تمہارے جواب کا، نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ گاڑی سے نکلتا ازمائر بھی رک کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل و دماغ میں طوفان مچا تھا، جبکہ مہران اسے دیکھے بنا بھی اس کے دھواں ہوتے چہرے کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ لان میں کھڑی وہ تینوں بھی رک کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہزہ اپنے بہن کے دل کا حال جانتی تھی، تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس بدمزاج شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بہن کو اپنی مغرور سرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔
کہ سماہر کی لرزتی پلکوں کو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ تیرا بدمزاج بھائی اس وقت رومانٹک پوز دے رہا ہے، آبگی نے لب دانتوں تلے دباتی میرب سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر لہ گئی تھی۔ لگتا ہے بھائی اس برسات کی شام میں ہماری ہی کزن کے گیلے بالوں میں اپنا دل الجھا چکے ہیں۔ میرب کے بات پر آبگی نے ہنس پڑی تھی، جبکہ مائزہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بدمزاج اور اخلاق سے آ رہی ہے بھائی میری بہن سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرب نے کندھے اچکائے تھے، جبکہ مائزہ لب کاٹنے لگی تھی۔ مجھے اس شخص پہ 1% بھی یقین نہیں ہے۔ تو تم تو سب کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتی رہو گی بس، آبگی نے اسے ٹہکا دیا تھا، جبکہ مائزہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بس اس بدمزاج شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں میں، اور محبت کی نگاہ سے کسے دیکھتی ہو تم؟ آبگینہ کی شرارتی انداز پر مائزہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا، اور نظر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے اسماعیل پر رکی تھی، جو لب بیچے لمبے ڈگ برتا اپنے پورشن کی طرف جا رہا تھا، جبکہ مائزہ کی پرسوچ نظروں سے اندر جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میران ارتضیٰ ملک اب جا تو رہا تھا، لیکن اپنی گاڑی کی طرف۔ اس کا گارڈ چھتری اس کے سر پہ لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ سماہر تپتے گالوں کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جا رہا تھا، اور اسی لمحے سماہر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ کیا تھا؟ کیسا تھا؟ محبت؟ تو آنکھیں اتنی سرد کیوں تھی اس شخص کی؟ ارے پٹھان، پاگل پٹھان! وہ ابھی سڑک سے اترا تھا جب اس کی موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ جیسے وہ اترتا ریسیو کر گیا تھا، اور آواز ہی میرب کی ٹکرائی تھی۔ اس کے کان سے وہ ہمیشہ مسکرا دیا تھا کال سے۔ کیا ہوا پگلی؟ جب کہ وہ کھلکھلائی تھی۔ شام میں ہونے والی بارش اب رک چکی تھی، لیکن رات کے اس پہر میں ہوا میں خنکی کا احساس ابھی بھی موجود تھا۔ اوپر دیکھو! اس کے کھلکھلا کے کہنے پر ارتسام اوپر دیکھنے لگا تھا، جہاں میرب اپنی بالکنی میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو ان کے لان کی طرف بنی ہوئی تھی۔ بارش کی نندھی سی بوند اس کے چہرے پہ آ کے گری تھی۔ لگتا تھا پھر سے بارش ہونے والی ہے۔ تمہیں چین نہیں ہے چڑیل؟ آنکھوں کا پرسکون کرتا وہ ساتھ میں طنز بھی کر گیا تھا۔ بے حد دلکش لگ رہا تھا یہ لمحہ گاڑی سے ٹیک لگائے۔ اس کی نظر بالکنی پہ تھی، اور اس کی کھلکھلاتی آواز وہ کان پر سن رہا تھا۔ جن کو دیکھے بنا سکون کی نیند نہیں آتی تھی، ابا دیکھ لیں گے اس وقت ہمیں تو بہت ہی سکون کی نیند آ جانی ہے تمہیں پگلی۔ ارتسام نے وہیں سے ابرو چکا کر اسے دیکھتے کہا تھا، جبکہ وہ ڈرامائی انداز میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ اوہ میں ڈر گئی۔ نہیں لگ رہا ڈر؟ وہ پوچھنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، میں ہمت رکھتی ہوں اپنی پسند کا اظہار کروں، وہ کندھے اچکا کر کہنے لگی تھی۔ سوچ لو، دونوں بزرگوں کی دشمنی کافی گہری ہے۔ ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ شرارتی انداز میں کہنے لگا، جبکہ وہ کھلکھلائی تھی۔ یہ آنکھوں کا اشارہ تمہارا مجھے بہت چیلنجنگ لگ رہا ہے پاگل پٹھان۔ ارتسام کھل کے ہنسا تھا، اور ساتھ ہی اس کی نظر اپنے گھر کی طرف گئی تھی، جہاں شاہ نواز خان کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی، جبکہ پورش میں کھڑے ارتسام نے گھوم کر بالکنی میں کھڑی میرب کو دیکھا تھا۔ میرے ابا جان جاگ گئے ہیں، سلام دینا ان کو میرا۔ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی۔ کون ہے وہاں؟ شاہ نواز خان کی آواز اور اپنے کمرے کی بالکنی سے گرجی تھی۔ میرب کھلکھلا کے ہنستی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ارتسام لب بھینچے گاڑی سے ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا، کیونکہ وہ شاہ نواز خان کو نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے۔ ارے مجھے چھوڑیے، ہوگا کوئی؟ اب کیا ہمسایوں کو جگانے کا ارادہ ہے؟ امامہ کی آواز پر وہ زیر لب مسکرا دیا تھا، جبکہ شاہ نواز بھی ہلکے ہنکارا بڑھا تھا، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ امامہ جانتی تھی کہ ارتسام ہی ہے، وہ اپنے بیٹے کی آواز کو کیسے نہیں پہچان پائے گی، لیکن شاہ نواز خان کو اندر کمرے میں لانے کا مقصد تو یہی تھا کہ امامہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی غلط بات کہے ارتسام کو۔ گاؤں سے آتے ہوئے میران کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ وقاص ملک پریشان سے شدشاب سے بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت لان میں تھے اور میراب کی واپسی کے منتظر تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم وقاص؟ کس نے اطلاع دی؟ میران کیسا ہے؟ دشاب کا دل کانپا تھا یہ خبر سنتے ہی، جبکہ اپنا ماتھا سہلاتے وقاص ملک اپنے بھائی کے سفید چرپٹتے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ان کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میران ٹھیک ہے، میری اس سے کال پہ بات ہوئی ہے، وہ شہر جا چکا ہے اور گھر ہی آ رہا
وہ شہر پہنچ چکا ہے اور گھر ہی آ رہا ہے۔ تم نے اسے پالیٹکس کی راہ دکھا کر ٹھیک نہیں کیا وکاس، میں نے منع بھی کیا تھا کہ اسے یہ رستہ مت دکھاؤ، دشا پریشانی سے کہہ رہے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ تم اسے منع مت کرو، وہ تمہاری ضد میں آیا ہے پالیٹکس میں، وکاس لب بھیجے کہہ رہے تھے۔ دشاپ کی نظر گیٹ پہ پڑی تھی لیکن وہاں ابھی تک میران کی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ جب وکاس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ چونک کر وکاس کو دیکھنے لگا۔ میران کی کال ہے، کہتے انہوں نے کال ریسیو کی تھی جبکہ دشاپ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا ان سے زیادہ اپنے چچا پر یقین رکھتا تھا اور ان کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ میران اسلام آباد پہنچ گیا ہے اور کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے اسے، تو رات کو لیٹ آئے گا، وکاس بتا رہے تھے، جبکہ دشاپ بنا کچھ کہے لب بیچے اپنے پورشن کی طرف بڑھے تھے، تو وکاس بھی اپنے پورشن کی طرف بڑھے تھے، اور وہیں درخت کی اوٹ سے کھڑی سماہر بھیگی آنکھوں سمیت دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بے دم سی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ میران ارتضیٰ ملک پہ گولیاں چل گئی تھی اور وہ بچ گیا تھا، لیکن دل تھا کہ بے سکون سا ہو گیا تھا۔ وہ بھی دشمن رکھتا ہے، یہ خیال ہی اسے مضطرب کر گیا تھا۔ سیاست چیز ہی ایسی ہے جہاں سب کے دشمن ہوتے ہیں، یا اپنے دشمنوں کے ہی دشمن ہوتے ہیں، یہاں اپنے اپنوں کے ہی دشمن ہوتے ہیں۔ وہ رات تک وہیں لان میں ٹہلتی رہی تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور آنکھیں دھندلائی جا رہی تھیں۔ میران ارتضیٰ ملک اس کا محبوب تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، بے حد محبت۔ گاڑی گیٹ سے داخل ہو کر پورش میں جا رہی تھی اور اس کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی آئی تھی جو وکاس ملک کے گارڈ کی گاڑی تھی، جسے وکاس ملک نے شام کو ہی میران کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ رک چکی تھی، پاؤں شل ہو چکے تھے اور خوفزدہ آنکھیں کسی انہونی کے خیال سے ساکت بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میران ارتضیٰ ملک گاڑی سے اترا تھا، اپنی مخصوص انداز میں مردانہ شال اپنے کندھے پہ ڈالتا لمبے ڈگ بھرتا گھر کی طرف جا رہا تھا، جب نظریں لان کی طرف اٹھی تھی اور وہ وہیں رک گئی تھی جہاں سماہر سفید لباس اور گلابی دوپٹہ اپنے کندھے پہ اوڑھے ساکت سی کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو پہلے چونکا تھا لیکن اتنے فاصلے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر ویرانیوں کو دیکھ پا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں چمکتی نمی اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ گہرا سانس لیتا وہ سماہر کی طرف آ رہا تھا اور سماہر کے دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں لمحہ لمحہ۔ کچھ اس طرح، اے رات تھم ذرا، کچھ اس طرح دو جسم سے ایک جان میں ڈھل جائیں ہم ذرا، کچھ اس طرح۔ وہ سماہر کے سامنے آ کے رکا تھا اور سماہر ساحل آنکھوں میں نمی لیے اس کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اسے دلکش بنا رہی تھی، لیکن چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی جسے سماہر دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ بھاری بوجھل آواز میں بھی تھکاوٹ پنہاں تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ آخرکار بھرائی آواز میں سماہر نے پوچھ ہی لیا تھا۔ میران نے گہرا سانس لیتے اپنی کنپٹی سے ہلائی اور پھر سماہر کو دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں سماہر، اور میں ٹھیک نہیں ہوں میران۔ میران چونکا تھا، جس انداز میں اس کا نام مقابل کے لبوں سے ادا ہوئے تھے، پل بھر میں میران کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ وہ بے خیالی میں سماہر کو دیکھے گیا، ان لبوں سے نام آج کس قدر مختلف لگ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا، 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے قریب ہوا تھا۔ میں ان گولیوں سے بچا تو بے یقینی سی تھی اپنی قسمت پر، لیکن اب قسمت پہ رشک آ رہا ہے مجھے اپنے، کیونکہ ایک نازک سی لڑکی میری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ معبم سا گھمبیر لے جا۔ اگر آپ کو کچھ یاد ہوتا۔ نظریں اس چہرے سے ہٹ جانے سے انکاری تھی، لیکن میران زیر لب مسکراتے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ تم جو ہو میری سلامتی کی دعائیں کرنے کے لیے، مت جائیے گا آپ پلیز۔ آنکھوں میں پھر سے نمی ٹھہری تھی اور دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ میران نے نظر بھر کے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو دیکھا اور پھر ان آنکھوں میں پریشانی کو۔ نہیں جاؤں گا، آپ کو قسم ہے، سماہر کہہ رہی تھی جبکہ میران اس کے چہرے پہ بکھرے محبت کو دیکھے گیا۔ قسم ہے، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ سماہر کی سانسیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ میری قسم؟ ان آنکھوں میں دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ سماہر وہ لڑکی تھی جو میران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی تھی، اس لمحے اور لمحے اپنا اسیر بنا رہے تھے۔ سر نفی میں ہلاتے وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
میران ارتضیٰ ملک اپنی جان سے پیاری ہستی اپنی محبت کی قسم کبھی نہیں کھاتا۔ سماہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پلکیں جھکا گئی تھی۔ تمہاری محبت کافی ہے میرے لیے سماہر، مجھے اپنے وعدے پر قائم رہنے کے لیے، اور ابھی اگر کبھی وعدے سے گمراہ ہوا تو تم ہاتھ بڑھا کے روک لینا مجھے، تمہیں حق ہے، وہ سرگوشی کہہ رہا تھا۔ سماہر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گئی تھی۔ میں چلتی ہوں، تیزی سے کہہ کے وہ گھر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ میران وہی کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجب خمار تھا، عجب نشہ تھا۔ اس لمحے وہ سماہر تھی، پہلی عورت جو میران کے وجود کو مکمل اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ کوئی جنگ، کوئی ضد نہیں، اور پھر سر جھٹکا تھا، لب بھینچ لیے تھے۔ محبت نہیں ہو سکتی، تم جنگ ہو، ضد ہو، میری ضد اور ازمائش سے جنگ۔